رات آنکھوں میں کٹی۔ ارشد، آپ اتنا چاہتے ہیں مجھے، آج سے پہلے کبھی پتہ ہی نہ چلا۔ نگینہ، جو کچھ تمہارے آنے کے بعد مجھے حاصل ہوا ہے نا، تمہارے آنے سے پہلے میں یہ نہ تھا جو آج ہوں، اور تمہاری بدولت ہی ہوں۔ ارشد ہاتھ میں نگینہ کو ہاتھ لیے محور گفتگو تھا۔ دروازے پہ دستک ہونے سے پتہ چلا کہ صبح کے 6 بج چکے ہیں۔ اچھا، تم فریش ہو جاؤ، میں بھی ہو جاتا ہوں، مہمانوں کے استقبال کی تیاری بھی کرنی ہے۔ ارشد نگینہ کا ہاتھ نرمی سے پیچھے کرتے بولی، جی ہیزمر صاحب، آپ جائیں، پہلے فریش ہو لیں، میں بعد میں ہو جاؤں گی۔ ایک ہی دستک کے بعد دروازے پہ دستک نہ ہوئی، شاید کوئی وقت کا بتانا چاہتا تھا۔ نگینہ کی ہر رات اب رنگین راتوں میں ڈھلنے لگی۔ امی جان، دوائی کا وقت ہو چکا ہے۔ نگینہ نے اب آفس جانا بھی بند کر دیا تھا۔ ارشد نے کہا تھا اگر جوائن کرنا چاہو تو کر سکتی ہو۔ نگینہ اب گھر کی ذمہ داریاں نبھانا چاہتی تھی۔ بس نگینہ نے آفس کو الوداع کہہ دیا۔ زائدہ نگینہ سے نفرت کرتی تھی، اور زائدہ کے دل میں یہ وہم تھا کہ ارشد اب بدل چکا ہے، چوروں کا غلام بن کر رہ گیا ہے۔ مگر نگینہ کا دل صاف تھا۔ نگینہ زائدہ بیگم کے روم میں جا کر زائدہ کو سہارا دیتے ہوئے دوائی کے لیے اٹھا رہی تھی۔ منہ چڑھاتی ہوئی زائدہ تکیے پر کمر ٹکائے بیٹھ گئی۔ نگینہ گولیاں ساس کے ہاتھ میں تھماتی ہوئی کہنے لگی، امی طبیعت کیسی ہے؟ تم سے مطلب، تم بس اپنا کام کرو، میری فکر چھوڑو تو بہتر ہوگا۔ میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا کر اسے قید کرنا چاہتی ہو؟ بظاہر لگ رہا تھا کہ زائدہ کا غصہ بہت پرانا ہے، مگر وہ جو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ امی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ ارشد نے تو مجھے آپ کی خدمت کے لیے ہی گھر پہ رکھا ہے۔ بس بس، زیادہ باتیں نہ کرو، دوا دو اور چلی جاؤ کمرے سے۔ نگینہ بنا کچھ بولے دوا دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شادی کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ امی کی طبیعت کیسی ہے؟ ارشد آفس سے دیر سے آتا تھا۔ اپنی امی سے ملنے کا اسے وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ جی اب پہلے سے کچھ بہتر ہے۔ تم دوا وقت پہ دے رہی ہو نا؟ جی ارشد، وقت پہ دے رہی ہوں۔ ارشد کو جیسے اب نگینہ میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ نگینہ سے اس کا لہجہ تھوڑا بدل چکا تھا۔ نگینہ، کیا بات ہے ارشد، بہت اکھڑے اکھڑے سے لگ رہے ہیں۔ کچھ نہیں نگینہ، بس یوں ہی۔ ارشد اپنا موبائل استعمال کرنے میں مصروف تھا، نگینہ کی بات کو اتنی خاص توجہ نہ دی رہا تھا۔ اچھا چھوڑو ساری باتیں، تم بتاؤ کیا کرتی رہتی ہو سارا دن؟ میری کوئی یاد نہیں آئی؟ ارشد نگینہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے آہستگی سے پوچھ رہا تھا۔ چلو تم چینج کر آؤ۔ نگینہ کو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ارشد صرف رات کا ہی ہمسفر ہے، اسے بس رات کو ہی کچھ پل کے لیے بات کرتا ہے۔ جی میں چینج کرتی ہوں۔ نگینہ بیڈ سے اترتے ہوئے بات کی طرف چل دی۔ امی اب کیسی طبیعت ہے؟ ارشد آفس جانے کی تیاری میں تھا۔ اپنی امی سے ملنے کمرے میں جا کر حال حوال پوچھنے لگا۔ مل گئی فرصت، اس ناگن کے پاس ہی بیٹھے رہتے، نہ ماں کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، تمہیں بس بیگم کے پاس ہی رہنا ہے۔ ارے امی، کیا بات کر رہی ہیں؟ نگینہ نے کچھ کہا؟
آپ سے بتائیں، میں اس کی ابھی خبر لیتا ہوں۔ ارشد ماتھے پر بال ڈالتے ہوئے باہر جانے لگا۔ رکو ارشد، اسے مت کچھ کہو ورنہ میری ہی برائی کرنا شروع کر دے گی۔ امی کیا ہوا ہے، مجھے بتائیں تو صحیح، ارشد زائدہ کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بیٹا تم غریب گھرانے کی لڑکی کو بیاہ لائے ہو، اپنا سٹیٹس تو دیکھو اور اسے دیکھو، کسی کوڑا اٹھانے والے کے خاندان کی لگتی ہے۔ امی بس کریں، اگر اس نے سن لیا تو کیا سوچے گی؟ اچھا میں ایک کام کرتا ہوں، مہوش کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، نگینہ آپ کے پاس نہیں آیا کرے گی۔ بیٹا میں فکر مند ہوں کہ وہ تمہیں مجھ سے دور کر دے گی۔ زائدہ چھوٹے چھوٹے آنسو آنکھوں میں لاتے ہوئے ارشد کو پگھلانا چاہتی تھی۔ اچھا امی میں کچھ دنوں کے لیے اسے اس کے میکے بھیج دیتا ہوں، پیچھے آپ کا خیال مہوش کر لے گی۔ ہیلو رشید، کل سے مہوش کو کام پہ لے آنا۔ ارشد کان پہ فون لگاتے ہوئے رشید سے بات کر رہا تھا۔ بہت مہربانی صاحب، کل سے آ جائے گی۔ نگینہ آج باہر چلتے ہیں، ڈنر باہر ہی کریں گے۔ رات کو ارشد آج جلدی گھر آ گیا تھا۔ نگینہ نے اس بات میں سر ہلایا اور تیار ہونے لگی۔ میں نے مہوش کو کام پر رکھ لیا ہے، تم سارا دن گھر کے کام کرتی ہو، تمہاری مدد کے لیے رشید کی بیٹی کو رکھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے ارشد، غریب لوگ ہیں، یہاں کی انکم سے وہ والدین کا سہارا بن جائے گی۔ چلو آج اس ہوٹل پہ چلتے ہیں۔ ارشد گاڑی کا انجن بند کرتے ہوئے نگینہ سے بولا اور ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ ارشد مسلسل موبائل پہ نظریں ٹکائے موبائل میں مصروف تھا۔ ارشد اب تو چھوڑو فون پلیز، جب دیکھو آپ موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، میری بات بھی نہیں سنتے۔ یہ لیں بیگم جی، رکھ دیا موبائل۔ ارشد موبائل پاکٹ میں رکھتے ہوئے نگینہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اچھا اب یہ بتاؤ، ہنی مون منانے کدھر کا پلان ہے؟ نہیں ارشد، ابھی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب مکمل صحتیاب ہو جائیں گی تب چلیں گے۔ نگینہ اور ارشد کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ارشد کو صرف نگینہ کے جسم کی ہوس تھی، جبکہ نگینہ کو ارشد سے حقیقی محبت تھی۔ اچھا تم ایک کام کرو، میں 2-4 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، تم اگر اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، مگر ارشد امی جان کا خیال کون کرے گا؟ ارے تم اس بات کو چھوڑ دو، مہوش کل سے کام پہ آ جائے گی، میں تمہیں صبح ڈراپ کر آؤں گا۔ اچھا راشد، ٹھیک ہے میری پیاری بہن بیٹی، آؤ آؤ۔ نگینہ کی والدہ دروازہ کھولتی آگے سے نگینہ کو پایا۔ کیسی ہیں میری بیٹی؟ نگینہ کی والدہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے حال احوال طلب کرنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں امی، فرسٹ کلاس، پہلے کی طرح ہمارا داماد نظر نہیں آ رہا؟ امی انہیں ذرا کام تھا، نگینہ وضاحت کرتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ سنتے ہیں، دیکھیں کون آیا ہے۔ نگینہ 1.5 ماہ بعد اپنے گھر آئی ہے میرے پیارے بیٹا۔ باپ نے آتے ہی نگینہ کو گلے سے لگایا، ماتھا چومتے ہوئے بہت ارشد دکھائی نہیں دے رہا؟ نگینہ کے والد نے اگلا سوال ارشد کے حوالے سے کیا تھا۔